اکبر کا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ خیرافیت سے ہوں گے، اور ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور عافیت اور سلامتی عطا فرمائے۔ کیو ٹی وی کی خصوصی نشریات اور خصوصی پروگرام ہے پہ کرے صدق و وفا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے مبارک حالات ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اور ان کی مبارک زندگی سے کچھ نکات بیان کرتے ہوئے ہم اپنے لیے رہنمائی کا سامان کر رہے ہیں۔ گزشتہ نشستوں میں ہم نے کلام کیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ کے تعلق سے، نبی مکرم علیہ السلام کی مکی دور کے حوالے سے کچھ تذکرہ آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کے کچھ واقعات کا بیان ہمارے سامنے آیا۔ آج جو بات ہم آپ کے سامنے رکھیں گے وہ بہرحال ایک بہت بڑا معاملہ جو مسلمانوں کو پیش آیا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے موقع پر، اس دنیا سے تشریف لے جانے کے موقع پر الملحمۃ العظمیٰ، تو حدیث مبارک میں ایک بہت بڑی جنگ کو کہا گیا، کسی نے کہا، خوب کہا، المصیبۃ العظمیٰ، سب سے بڑی مصیبت امت پر اس وقت آئی جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ اس موقع پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا اسوہ اور ان کا کردار اور امت کو جوڑے رکھنے کا معاملہ بڑا اہم اور قیمتی ہے۔ اس نقطے کو بھی آج انشاءاللہ ہم زیر گفتگو لائیں گے۔ ہمارے نوجوان ساتھی بھی اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے انہیں خوش آمدید کہتے ہیں، پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے بیٹا آپ لوگ؟ آپ تینوں بھی ٹھیک ہیں ماشاءاللہ؟ چلیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں ناظرین کرام، اور ہمارے فارمیٹ کے مطابق پہلے کچھ گفتگو اور آخر میں سوال و جواب کا بھی سلسلہ ہوگا ہمارے سامنے جو آئے گا انشاءاللہ۔ جیسے کہ میں نے ابھی انٹرو میں ایک بات بیان کی کہ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، اس وقت صحابہ کرام کے لیے، امت کے لیے یہ سب سے بڑا ایک آزمائش کا معاملہ اور مرحلہ تھا، اور اس موقع پر امت کو سنبھالا کس نے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ ہم پچھلے پروگرام سے بات کر چکے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں 17 نمازوں کی امامت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی۔ ہم یہ بھی جان چکے ہیں کہ نبی مکرم علیہ السلام نے سن 9 ہجری میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 9 ہجری میں حج کا امیر کسے بنایا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ یہ اشارہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کو کون سنبھالے گا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امت کو جوڑ کے کون رکھے گا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امت کے امام کون ہوں گے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب بالفعل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا معاملہ آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، پردہ فرما گئے، تو صحابہ کرام کے لیے بہت بڑی مصیبت، یعنی بہت بڑی آزمائش۔ مصیبت ایسی کیفیت کو کہتے ہیں کہ جو ایسی کیفیت بندے پر طاری ہو جائے جو اس سے ناخوشگوار لگے، جی اس معنی میں مصیبت عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس موقع پر ایک بڑی آزمائش اور امتحان کا معاملہ تھا، صحابہ کرام کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہی، حتیٰ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، اور ان کا خبردار اگر کسی نے کہا کہ حضور دنیا سے تشریف لے گئے میں اس کی گردن کو اڑا دوں گا، وہ کہنے لگے حضور کا معاملہ تو ایسے ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام تو کوہ طور پر اللہ سے ملاقات کو گئے، واپس آ گئے تھے، حضور واپس آ جائیں گے۔ خبردار اگر کسی نے کہا، ان کے سامنے سیدنا عمر کے سامنے کوئی ٹھہر سکتا تھا؟ کوئی کچھ کہہ سکتا تھا؟ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے فرمایا کہ عمر بیٹھ جائیے، اور وہاں ایک آیت کریمہ تلاوت کی سورہ آل عمران کی۔ سورہ آل عمران میں غزوہ احد پر تبصرہ آتا ہے۔ غزوہ احد ذہن میں ہے نا، 70 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے، ایک بڑا آزمائش کا معاملہ آیا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام کا خون اطہر بھی بہا تھا، ایک بے ہوشی کی کیفیت حضور پر طاری بھی ہوئی تھی، اور حضور علیہ السلام کے شہید ہونے کی افواہ پھیلا دی گئی تھی، اور اس پر تبصرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کلام مبین میں سورہ آل عمران میں الفاظ عطا فرمائے، وما محمد الا رسول، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بھی اللہ کے بہت سے رسول گزر چکے، افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اگر وہ وصال فرما جائیں یا شہید ہو جائیں تو کیا تم اپنی ایڑیوں پر الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یہ تبصرہ تو غزوہ احد کے تعلق سے آیا۔
ٹھیک ہے بیٹا، متوجہ ہے نا؟ یہ تفسیرہ تو غزوہ احد کے تعلق سے سورہ آل عمران میں آیا، جب شہادت کی افواہ پھیلا دی گئی تھی۔ حضور تو موجود تھے الحمدللہ، مگر جب حضور کا وصال ہو گیا، دنیا سے آپ تشریف لے گئے، اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی کہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام اللہ کے ایک رسول ہیں، رسول پہلے بھی گزر چکے، اگر آپ وصال فرما جائیں، آپ شہید ہو جائیں اللہ کی راہ میں، تو کیا تم اپنے پاؤں پر الٹے پاؤں، اپنی ایڑیوں پر الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اس وقت صحابہ کرام کو لگا یہ آیت آج کے لیے نازل ہوئی، یہ آیت آج کے لیے نازل ہوئی، اور اس وقت کس نے سنائی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور امت کو جوڑ کر رکھا۔ اگلی بات ایک عجیب خطبہ ہے، کیونکہ حالات ایسے ہو گئے تھے، سمجھ نہیں آ رہی لوگوں کو۔ عمر فاروق بھی تلوار نکال کر کھڑے ہو گئے، گردن اڑا دوں گا، کسی نے کہا حضور کا وصال ہو گیا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ بھی دیا، من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے جان لے اللہ حی ہے، زندہ ہے، اللہ کو موت نہیں آتی۔ ومن کان یعبد محمد، اور بالفرض اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بندگی کر رہا تھا، سمجھانے کا انداز، فإن محمدا قد مات، تو بے شک محمد مصطفیٰ علیہ السلام وصال فرما گئے۔ اس وقت صحابہ کرام کی آنکھیں کھلی، اور اتنا بڑا صدمہ ان کے لیے برداشت کرنا آسان ہوا، اور اس وقت اس امت کو جوڑنے والے کون؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جو اشارے اپنے حیات طیبہ میں فرما گئے تھے، ان کو امامت کے مصلی پر کھڑا کر کے، ان کو امیر حج بنا کر، وہی اللہ کے نبی علیہ السلام کی بہت دورس نگاہ تھی کہ صدیق اکبر ہی ہوں گے جو حضور علیہ السلام کے تشریف لے جانے کے بعد امت کو جوڑے رکھیں گے۔ بہرحال تفصیل طلب معاملہ ہے، مشاورت کا معاملہ ہوا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت پر اتفاق رائے ہوا، اور وہ نبی مکرم علیہ السلام کے بعد امت کے امام ہوئے، امت کے امیر ہوئے، اور پہلے خلیفہ راشد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ تو بڑا اہم معاملہ تھا کہ کیا کیفیت ہوگی۔ آج ہم میں سے کسی کے بزرگ کا انتقال ہو جائے، والد کا انتقال ہو جائے، کتنا ہم پریشان ہوتے، کتنا روتے دھوڑتے، اور کس قدر دھاڑے مارتے، اور کس قدر مصیبت کے اندر اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں۔ مگر آپ سوچیں، اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی کس کی؟ حضور کی۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کیا حضور کے بعد بیتی ہوگی صحابہ کرام پر۔ اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو تھاما بھی ہے، اور امت کو جوڑا بھی ہے، اور امت کے سامنے یہ خطبہ بھی عطا فرمایا، اور امت کے افراد کے سامنے ایک اور خطبہ بھی عطا فرمایا۔ اس میں تفصیل ہے کہ مجھے کوئی خواہش نہیں تھی کہ ذمہ داری مجھے ملے، مجھے کوئی راحت نہیں اس بارے میں کہ مجھے اس قدر بڑی ذمہ داری پر ڈال دیا گیا۔ ہاں، اگر میں صحیح رہوں، سبحان اللہ، یہ حکمرانوں کے لیے بہت قیمتی جملہ، حکمرانوں کے لیے بڑا قیمتی جملہ، اگر میں صحیح رہوں، اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کے مطابق لے کر چلوں، تو تم پر لازم ہے کہ تم میری پیروی کرنا، اور اگر میں ہٹ جاؤں، صحیح راہ سے دائیں بائیں ہو جاؤں، تو کیا کرو گے؟ تو کسی نے تلوار نکال کر دکھائی، اسے سیدھا کر دیں گے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میرے ایسے ساتھی ہیں کہ جو مجھے سیدھا رکھنے میں میری معاونت کریں گے۔ سمجھانے کا انداز تھا۔ اسی طرح ایک بڑا خوبصورت جملہ عطا ہوا، بڑا عظیم جملہ عطا ہوا، بہت بڑی بات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے آئی کہ تمہارا ہر طاقتور میرے نزدیک کمزور ہے جب تک کہ اس طاقتور سے حق لے کر کمزور کو نہ مل جائے۔ تمہارا ہر کمزور میرے نزدیک طاقتور ہے جب تک کہ اس کمزور کا حق طاقتور سے لے کر دلوا نہ دوں۔ تمہارا ہر طاقتور میرے نزدیک کمزور، اور تمہارا ہر کمزور میرے نزدیک طاقتور ہے۔ یہ بہت ہی سنہرے الفاظ سے لکھا جانے والا جملہ ہے تاریخ کے اندر، جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی ذمہ داری سنبھالتے ہی امت کے سامنے رکھا، اور گولڈن ورڈز ہیں، یعنی سنہرے حروف ہیں جن سے لکھا جائے ان الفاظ کو تاریخ انسانی میں، انسانیت کی بہبود کے حوالے سے، انسانیت کو عدل دینے کے حوالے سے، ظلم کا خاتمہ کرنے کے اعتبار سے، ظالم کا ہاتھ روکنے کے اعتبار سے، مظلوم کی داد رسی کرنے کے اعتبار سے، یہ جو کیٹیگوریکل انداز میں الفاظ آئے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، یہ بڑے عظیم الفاظ ہیں۔ تو نہ صرف کہ امت کو سنبھالا ہے اور امت کو جوڑ کر رکھا ہے، بلکہ امت کو ایک حرارت ایمانی دی ہے، اور امت کو ایک ولولہ دیا ہے کہ اللہ کے پیغمبر تشریف لے گئے، جانے ہر ایک نے ہیں، ہاں تم اس کام کو تو آگے لے کر بڑھو، اس مشن میں لگے رہو جو محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا مشن تھا۔ اور یہ جملے بھی عطا ہو گئے، ہر کمزور میرے نزدیک طاقتور ہے، اور ہر طاقتور میرے نزدیک کمزور ہے۔ باقی تفصیل آ گئی۔ یہ جملہ ہے عدل کے حوالے سے، اور عدل کیا تھا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیمات کا خوبصورت کیچنگ ورڈ انگلش میں کہا جائے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، سورہ شورى کی آیت نمبر 15 ہے، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں تمہارے درمیان عدل کو قائم کر
دوں. یہ عدل کا نفاذ اللہ کے نبی علیہ السلام کا مشن تھا اور اسی کے تسلسل کو برقرار رکھا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملے ارشاد فرما کر کہ طاقتور کا ہاتھ روکا جائے گا تاکہ اس کو ظلم سے روکا جائے, کمزور کی داد رسی کی جائے گی تاکہ اس کا حق میسر آ سکے. اس عدل اور اس جسٹس کا قیام اور اس کا نفاذ اور ظلم کا خاتمہ اور مظلوم کی داد رسی, یہ پہلا جو خطاب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, اس میں اس بات کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے. یہ وہ خوبصورت باتیں ہیں جو پہلی ہی مرتبہ جو خلافت کے عطا ہونے یا خلافت کے میسر آنے کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا ہے. اس میں امت کے لیے بڑی قیمتی رہنمائی ہے, جوڑے رکھنے کے اعتبار سے بھی اور عدل کے قیام کے حوالے سے بھی اور مظلوم کی داد رسی کے اعتبار سے بھی. ناظرین کرام, یہ تو خلافت سنبھالتے ہی جو خطبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عطا فرمایا اور جن حالات میں ذمہ داری آئی, کس طرح ان حالات کو بڑی بصیرت کے ساتھ اور فراست کے ساتھ انہوں نے سنبھالا اور کیا ہدایات جاری کی, ان کا تذکرہ ہمارے سامنے آیا ہے. اب وقت ہے ہمارے ان ساتھیوں کا کہ جو سوالات ہم سے کریں گے اور معلوم کرتے ہیں کہ آج ان کے ذہنوں میں کیا سوالات اٹھے, ان سے بھی یقیناً ہمیں کچھ سیکھنے کو یقیناً ملتا ہے. آئیے چلتے ہیں ہمارے نوجوان ساتھیوں کی جانب. تو بیٹا پہلا سوال کس کی طرف سے آ رہا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بیٹا. جی میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے دین میں عدل کی کیا اہمیت بیان کی گئی ہے؟ ماشاءاللہ, ہمارے دین میں عدل کی کیا اہمیت بیان کی گئی. دیکھیے عدل کا پہلے مطلب سمجھ لیں. ہم یہ کہتے ہیں انصاف, ہاں بڑا مشہور لفظ ہے ہمارے یہاں. انصاف کا مطلب ہوتا ہے نصف, آدھا آدھا. انصاف الگ شے ہے, عدل الگ شے ہے. عدل یہ کہ جس کا جو حق بنتا ہو اس کو مل جائے. تو بندوں کا جو حق ہے بندوں کو ملنا چاہیے, اور اللہ کا بھی حق ہے کہ نہیں, تو اللہ کا حق بھی ادا ہونا چاہیے. آج لوگ بندوں کے حقوق کی بڑی فکر کرتے ہیں, اللہ کے حق میں ڈنڈی مارتے ہیں, ہے نا. تو جس کا جو حق ہے اس کو دیا جائے. اب یہ عدل کتنی قیمتی بات ہے. سورہ رحمان سب کو یاد ہے نا, وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ. اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بلند کیا, اس میں عدل رکھ دیا, میزان رکھ دی. اللہ تطغوا فی المیزان, دیکھو تم بھی ڈنڈی نہ مارنا میزان میں, اور عدل کی ترازو کے اندر ڈنڈی نہ مارنا. اللہ تعالیٰ کی ایک شان ہے قرآن پاک میں سورہ آل عمران میں, قائما بالقسط, اللہ قسط کا عدل کا قائم کرنے والا ہے. نبی مکرم علیہ السلام سے کہلوایا گیا سورہ شورى کی آیت نمبر 15 میں, وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ, مجھے حکم دیا گیا کہ تمہارے درمیان عدل کو قائم کر دوں. ایمان والوں کو قرآن پاک کہتا ہے سورہ نساء میں بھی سورہ مائدہ میں بھی, کونوا قوامین بالقسط, ایمان والوں کھڑے ہو جاؤ قسط کے عدل کے قائم کرنے والے بن کر. ہاں عدل گھر میں بھی مطلوب ہے. باپ کو بھی کہا گیا بچوں کے درمیان کیا کرے, عدل کرے. ایک شخص کی اگر ایک سے زائد بیویاں ہو تو کیا کرے, عدل کرے. ٹھیک ہے, کسی کے ملازمین ہو ان کے درمیان بھی کیا ہو, عدل ہو. اور حکمراں کی رعایا ان کے درمیان بھی کیا ہو, عدل ہو. گھر سے لے کے ریاست کے سارے نظام میں عدل کا تقاضا ہمارے دین نے کیا ہے. ٹھیک ہو گیا بیٹا. اچھا جی, اگلا سوال کون کر رہا ہے آپ کا؟ جی بیٹا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا آپ سے سوال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جو حضرت ابوبکر صدیق نے خلافت سنبھالی تو ان کی خلافت کتنے ٹائم تک رہی؟ جی, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت کا دور کتنے عرصے پر محیط تھا؟ عام طور پر کہا جاتا ہے 2.5 سال. ٹھیک ہے, بعض لوگوں نے ایکوریٹ بتایا ہے کہ 2 سال 3 مہینے 11 دن. ٹھیک ہے, تو 2.25 سال کم و بیش ہو جائے گا. 2 سال 3 مہینے 11 دن کم و بیش, یہ عرصہ خلافت ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور ایک بات ہم پہلے سمجھ چکے ہیں, اللہ کے نبی علیہ السلام کا وصال بھی ہوا 63 برس کی عمر میں, اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال بھی 63 برس کی عمر میں ہی ہوا تھا. اور کون سوال کر رہے ہیں آپ؟ کریں گے بیٹا. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا سوال یہ ہے کہ حکمرانوں کے لیے ہمارے دین میں کیا رہنمائی دی گئی ہے؟ ماشاءاللہ, بہت زبردست سوال ہے اور بہت بڑا سوال ہے. تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام بہترین نمونہ آپ کی زندگی اور خلفائے راشدین کی زندگی بہترین رہنمائی دیتی ہے حکمرانوں کے لیے بھی. ٹھیک ہو گیا. ہاں, قرآن حکیم میں ایک آیت کریمہ ہے بہت قیمتی کہ سورہ الحج کی آیت نمبر 41 میں فرمایا گیا, الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر, جنہیں ہم زمین میں اختیار دیں گے وہ نماز کا نظام قائم کریں گے. مساجد کا نظام حکمرانوں نے چلانا ہے, ان کے اخراجات حکمرانوں کے ذمہ. وآتوا الزکاۃ, زکوٰۃ دیں گے, مراد زکوٰۃ کی وصولی اور مستحقین پر خرچ ہو, اور جہاں خرچ ہونی چاہیے وہاں صحیح جگہ خرچ ہو, اس کا پورا نظام. وامروا بالمعروف, نیکی کا حکم دیں گے,
اور وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْکَر بدی سے روکیں گے. یہ 4 بڑے بڑے اہم کام جو حکمرانوں کے قرآن کریم بیان فرماتا ہے. اور ناظرین کرام یاد رکھیے گا یہ اسلامی ریاست کی ذمہ داریاں ہیں. سورہ حج کی آیت 41 میں کیا بتایا گیا؟ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، نیکی کا حکم دیں گے اور بدی سے روکیں گے. اور اس سورت کی اس آیت کے آخر میں آیا وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، سارے معاملات کس کی طرف لوٹائے جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف. یہ بہت قیمتی جملہ ہے. اگر آج حکمراں گڑبڑ کر رہے ہیں تو انہوں نے جواب کس کو دینا ہے کل؟ اللہ کو. بس وہ کر لو جس کا جواب دے سکو، اور جس کا جواب نہیں دے سکتے وہ کام نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو اور ہمارے حکمرانوں کو بھی اور ذمہ داران کو بھی ہدایت عطا فرمائے. ناظرین کرام الحمدللہ بڑے اہم قیمتی سوالات اور ان سے بھی یقیناً کچھ رہنمائی ہمارے سامنے آ جاتی ہے. اللہ تعالی مزید ہمارے عمل کے جذبے کو اور آگے بڑھائے. آج کے پروگرام یہی مکمل کرتے ہیں اور اگلے ایک اور پروگرام میں پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. اور پے کرے صدق و وفا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے یہ سیریز کا سلسلہ انشاءاللہ اگلی نشست میں بھی جاری رہے گا. تب تک کے لیے اجازت. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مقاموں